پردرد بڑا ہے یہ محرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام اصحاب حسین میں آپ کا میزبان علی عابدی حاضر خدمت ہے وقفے کے بعد، اور بصیرت افروز گفتگو جاری ہے مولانا جواد حسین عابدی صاحب کے ساتھ۔ اور آج جس صحابی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ حضرت حر علیہ السلام ہیں۔ حضرت حر کی شہادت پر آنے سے پہلے ایک سوال اور مجھے خیال آیا کہ زیارت وارثہ میں جو اصحاب کو مخاطب کیا اور ایک پورشن الگ رکھا گیا ہے جی بالکل اصحاب کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اصحاب کی، خصوصیت ہے کہ کیونکہ ہم اصحاب پہ بھی گفتگو ساتھ ساتھ آپ سے ہم بالکل گفتگو فرما رہے ہیں آپ خوب، اور پھر جو خاص اصحابی جن کا ذکر صحابی جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت حر ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم حضرت حر کی شہادت اور ان کے مرتبے کی طرف اور امام حسین تعلق کی طرف آئیں، مختصراً کی زیارت وارثہ میں جو اصحاب امام حسین پہ جو عبارت ہے جو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام کی وساطت سے اور آپ کے اس سوال کے توسط سے میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ شب جمعہ جب ہم اعمال بجا لاتے ہیں تو بعض لوگ صرف زیارت امام حسین پہ اور 2 رکعت نماز امام حسین پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کی کروڑوں نمازیں پڑھ لیں، ان نمازوں سے اصحاب حسین کا درجہ بلند نہیں ہونے والا ہے۔ ان کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ وہ حسین کے برابر میں سو رہے ہیں۔ یعنی میں جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ قیامت کی صبح جس قبر سے حسین اٹھیں گے ان کے برابر سے اصحاب حسین اٹھ رہے ہوں۔ تو میری اور آپ کی نمازیں تو خدا را نمازوں میں 2 رکعت نماز سید الشہداء، 2 رکعت نماز علی اکبر، 2 رکعت نماز حبیب بن مظاہر، 2 رکعت نماز جناب ابراہیم مجاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہم ظالم محمد وآل محمد، یہ قبریں۔ اور پھر اصحاب حسین 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں اور ان سب کی زیارتوں کو پڑھا کریں۔ شہداء کربلا کے لیے زیارت وارثہ میں لفظ کیا؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ۔ میں پوری زیارت کا جملہ نہ بھی پڑھوں گا نہ میں پورے جملے پڑھوں گا، ایک ہی جملہ کافی ہے، سلام ہو تم پر اے اللہ کے دوستوں۔ اللہ کا دوست بننا آسان بات ہے؟ آئیے قرآن نے پوچھتے ہیں، قرآن اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے قرآن اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ واہ واہ۔ اصحاب حسینی کا اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ اولیاء اللہ و احباءہ، اے اللہ کے دوستوں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں تم پہ سلام۔ میں اللہ کو پسند ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا، زیارت وارثہ کہہ رہی ہے کہ 73-72 اللہ کو بڑے پسند تھے۔ یا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اودعہ، اے اللہ کے چنے ہوئے بندوں تم پہ اللہ کا سلام۔ اور پھر جملہ دیکھیں کیا ہے، دیکھیے کربلا کو سجایا سید الشہداء نے، لیکن اس سجاوٹ میں وہ زینت میں 72 کا بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد جملہ آپ پڑھتے ہیں وَطِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ وَفُزْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تم پاک ہو گئے۔ میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کس لحاظ سے کہا جا رہا ہے پاک ہو گئے؟ تم پاک ہو گئے حسین کی مدد کر کر، تمہیں اب پاکی مل گئی قیامت تک کی۔ طبتم، اور زیارت کری صرف تم نہیں، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، جس زمین نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وفزتم فوزا عظیما، اور تم بڑی کامیابی کو پہنچ گئے۔ اصحاب حسینی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک صحابی پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، سلسلہ کے ذریعہ محدود ہے، لہٰذا ہم کچھ اصحاب پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے اس چینل کی وساطت سے کہ اصحاب حسین کی سیرت کو پڑھیں تاکہ آپ کو جذبہ نصرت امام حسین میسر ہو اور امام حسین کے اصحاب کا مقام و مرتبہ پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ واپس آتے ہیں آج کے ممدوح حضرت حر علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے ظاہر ہے آپ نے پورا ان کا تعارف بیان فرمایا جب پہلے سوال سے اور شروع سے، اس کے بعد ہم پھر اصحاب پہ آئے، پھر وقفے پہ گیا تھا۔ حضرت حر علیہ السلام کے ساتھ کون کون تشریف لایا تھا کربلا، اور پھر ایک ان کے بیٹے کی شہادت بھی بہت دردناک ہے، تو آپ حضرت حر سے پہلے ایک سوال میں کون ساتھ آیا اور پھر امام حسین نے کیسے استقبال کیا، ان کے بیٹے کا بتائیے، اور پھر آخر میں حضرت حر کی شہادت کے بارے میں میں آپ سے آخری سوال کروں گا ظاہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حر کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حر جس وقت لشکر یزید میں تھے، اس لشکر میں یعنی اس کربلا کی مہم میں، اس دستے میں حضرت حر کا بیٹا علی ابن حر بھی شامل تھا اور حضرت حر کا غلام بھی ساتھ شامل تھا، یہ 2 افراد موجود تھے۔ 9 محرم کی رات جب حر کو التش کی آوازوں نے جھنجھوڑا، جب التش کی آوازوں نے حر کے ضمیر کو بے چین کیا تو پریشانی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ غلام کہتا ہے میں نے آج تک اپنے آقا حر کو اتنا پریشان دیکھا نہیں تھا، اور اتنا بہادر آدمی، یعنی فوجی آدمی۔ آپ یوں سمجھیں، فوجی اور پریشان نظر آ رہا ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یار فوجی ہو کے پریشان ہو رہے ہو؟ حر جیسا فوجی جس پہ فوج ناز کرے، کمان اس کے ہاتھ میں، پریشان ٹہل رہا ہے۔ غلام کہتا ہے میری تو ہمت نہیں ہوئی، میں افسر سے کچھ پوچھوں، کہتا ہے میں بیٹے کے خیمے میں گیا، میں نے کہا تمہارے بابا بہت پریشان ہیں، کوئی یقیناً کوئی بات ہے جو انہیں تنگ کر رہی ہے۔ بیٹا خیمے میں آیا، کہا بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟
کہا کہ بس مجھے کچھ چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے. کہا بابا اگر کوفے والے مجھ سے پوچھیں سب سے بہادر کوفے کی فوج میں کون ہے, میں کہوں گا حر. آپ کی یہ حالت کیا ہے, کیوں جسم پہ زلزلہ, کیوں پسینے آ رہے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ جملہ سننا تھا. بیٹے کا ہاتھ پکڑا, خیمے سے برآمد ہوئے اور اصحاب حسینی کے خیمے کی پشت پر آئے, یعنی خیمے کو بیک سائڈ پر آئے. تو چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی تھی. کہ کچھ سنائی آ رہا ہے؟ رات کا سناٹا, کچھ سنائی نہیں دے رہا. اب جو سنا تو بڑی لڑکھڑاتی ہوئی سی آوازیں آ رہی تھیں, العطش قد قتلنی, العطش قد قتلنی. بچے کہہ رہے تھے ہائے پیاس نے ہمیں مار دیا, ہائے پیاس نے ہمیں مار دیا. جملہ سننا تھا. کا بیٹی سے کہا اگر میں نے حر نے حسین کو 2 محرم کو روکا نہ ہوتا تو آج اس طرح سے حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. بس جملہ سننا تھا. کہ حر نے اب طے کر لیا ہے کہ حر اس غلطی کا مداوع کرے گا. کہا بابا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ بس صبح کا انتظار کرو, صبح کی نماز حسین کے خیمے میں پڑھنی ہے. اس صبح کی نماز نے حر کی ساری زندگی کی نمازوں کو اوکے کر دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ امام حسین انتظار کر رہے تھے اور انہیں استقبال کیا. جی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے مقام دیکھا ہو, کربلا میں مقام موجود ہے جہاں شمر سے آخری مکالمہ ہوا ہے. باقاعدہ وہاں کہا کہ ہمیں ایک رات کا وقت دے دو. لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین اسلام جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, بلکہ کسی نے پوچھا کہ مولا اب کس بات کا انتظار ہے؟ فرمایا ہمارا ایک سپاہی ابھی کم ہے جس کا نام محضر میں واقع ہے, وہ نام ابھی چمک رہا ہے. چنانچہ ادھر صبح کا سورج نکلا, ادھر حر کے مقدر کا سورج چمکا, ادھر کربلا نے انگڑائی لی صبح کی اور ادھر حر کی زندگی نے انگڑائی لی. ادھر حر نکلے اور کہا کہ بس چلو اب ہمیں حسین کے پاس جانا ہے, لیکن خبردار فوجی بن کر نہیں, غلام بن کر جانا ہے. ہم نے حسین کو روکا ہے, ہم نے حسین کی گستاخی کی ہے. کہا بیٹا مجھے مجرموں کی طرح لے جاؤ اور میرے ہاتھ کو پس گردن باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کہا بابا ہاتھ تو سمجھ میں آیا, یہ آنکھوں پہ پٹی کس لیے؟ فرمایا یہ آنکھیں ملانے کے حر قابل نہیں ہے, انہی آنکھوں سے میں نے حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی تھی. چنانچہ سر کو جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور تینوں چلتے چلے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ ادھر سید الشہداء نے بلایا عباس اور مولا علی اکبر کو, کہا جاؤ ہمارا مہمان آ رہا, استقبال کرو. حر کے بیٹے نے, علی ابن حر نے ایک مرتبہ زور سے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کس لیے تکبیر کہی؟ لماذا تکبرتا, تکبیر کیوں کہہ رہا ہے اس وقت؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے علی اکبر خیمے سے نکلتے ہوئے, کیونکہ ان کی آنکھ پہ پٹی بنی ہوئی تھی. دوسری مرتبہ غلام نے چیخ کر کہا اللہ اکبر. کہا لماذا تکبرتا, تو تکبیر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا عباس ابن علی آ رہے ہیں. اور اب دونوں مل کر چیخ کے کہنے لگے اللہ اکبر کبیرن کبیرہ, اللہ اکبر کبیرن کبیرہ. کہا آخر کس لیے تکبیروں کی تکبیر کہہ جا رہے ہو؟ کا فرزند رسول خود در خیمہ پہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں. چنانچہ حر پہنچے اور ایک مرتبہ قبلہ عالم سید الشہداء کی بارگاہ میں قدموں پہ سر رکھ دیا. حسین نے اپنی بلندی دکھائی, حسین نے اپنا مقام دکھایا, بازوؤں سے تھام کے اٹھایا اور کہا حر بھائی کی جگہ سینے پہ ہوتی ہے, قدموں پہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. مولانا صاحب آپ کی بات بہت ہی بصیرت افروز گفتگو چل رہی ہے حر پہ. تو بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے بھی حضرت حر کو سلام جی اور اسی کے ساتھ, کیونکہ وقت کا پروگرام محدود ہے, کیونکہ گفتگو جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے. اتنا وسیع اور شہدائے کربلا کا موضوع اور اصحاب کا موضوع اتنا وسیع ہے, تو اسی پہ یہی میرا آخری سوال ہے کہ بیوی نے کیا کیا اور اس کے بعد یہ سب ان کے بیٹے حضرت حر کی شہادت جملے بول کے. چنانچہ خیمے میں حضرت حر داخل ہوئے, خیمے میں شور بلند ہوا, گویا کہ یزید کی فوج فتح کر لی. ہم نے یزید کی فوج کو توڑ دیا, اس کی کمر کو توڑ دیا. حر آ گئے. چنانچہ خیمے میں خوش آمدید کے شور بلند ہوئے, لیکن حر اب آئے ہیں, اب زندگی کا وقت زیادہ نہیں بچا, اب موت انتظار کر رہی ہے. حکم ہوا کہ کون جائے گا؟ حر نے کہا کہ ہم نے پہلے آپ کو روکا تھا, ہم ہی مرنے کو آپ پر جائیں گے. ادھر حر نے مرنے کے لیے آواز اٹھائی. حر کے بیٹے نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کا جوان بیٹا موجود ہے, آپ مرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ بیٹا چلا. ادھر بیٹا چلا, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. بیٹا چلا تلوار کھا کے جب زمین پہ تشریف لائیں جناب حر کے فرزند علی ابن حر علیہ رحمہ. حر نے چاہا کہ پڑھ کے بیٹے کا لاشا اٹھائیں. سید الشہداء کی آواز آئی حر تم ہمارے مہمان ہو, ہم میزبان ہیں, اور مہمان کو زحمت دینا یہ میزبان کے لیے زیب نہیں دیتا, تم بیٹھو ہم تمہارے بیٹے کا لاشا لے کر آئیں گے. گئے اور لاشے کو لے کر آئے, حر کو دلاسا دیا. تو حضرت حر کا نصیب بڑا اچھا ہے, ان کے بیٹے کا لاشا پامالی سے بچ گیا. سید الشہداء فاطمہ کا بیٹا جس کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لائے, وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. حر کو رونے نہیں دیا, حر کو تسلی دی, خیر سے حر کا لاشا بھی آ گیا. لیکن مقام افسوس اور مقام گریہ یہ ہے کہ وہ جو سب کے لاشیں اٹھا کے لاتا رہا, اس کا لاشا تو پامالی کی زد پر تھا. اور کربلا کے بن میں ایک ہی بیوی کی آواز آ رہی تھی, بابا کیا اس دن کے لیے پالا تھا کہ گھوڑے کی ٹاپیں میرے بچے کو پامال کر دیں؟ سلام ہو حسین کے تمام اصحاب پر, ہمارے کروڑوں سلام حضرت حر کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے اپنے خون سے کربلا کو امر کر دیا. اللہ میں ان اصحاب کی توفیق پہ, ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مولانا جواد حسین عابدی صاحب. ہم گفتگو فرما رہے تھے آج کے اس پروگرام سلام اصحاب حسین میں حضرت حر علیہ السلام پہ, اور موضوع اتنا وسیع ہے کیونکہ ہم ابھی بہت سارے گوشے, کیونکہ خاص طور پہ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا ان کو رومال باندھنا وہ کرنا, اس پہ ہم گفتگو نہیں فرما سکے, وقت
کم ہے، محدود ہے پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کا میزبان علی عابدی آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا. خدا حافظ. کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اس ماہ میں لٹا ہے محمد کا سفینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم کا مہینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سلام اصحاب حسین سے آپ کا میزبان علی عابدی حاضر خدمت ہے. ناظرین، یہ مخصوص پروگرام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس میں ہم مولانا جواد حسین عابدی صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہیں. ناظرین، اس سے پچھلے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی مولانا جواد حسین عابدی کے ہمراہ حضرت حبیب نے مظاہر پر، جو کہ امام حسین کے بزرگ جلیل القدر صحابی تھے. آج ہم جس صحابی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے وہ حضرت حر علیہ السلام ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا جواد حسین عابدی کا کہ آپ مسلسل قائم ٹی وی کے ساتھ ہمارے اس موضوع پہ اصحاب حسین سلام صاحب شرکت فرما رہے ہیں. تو حضرت حر کے بارے میں آپ شروع میں پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ ان کا تعلق اور ان کا قبیلہ حضرت حر کا کیا تھا، اور پورا نام، اور کیسے ان کی مطلب امام حسین سے کیا ان کی واقفیت تھی، اور کیسے ان کا کربلا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولا سیما علی سیدنا حر ابن یزید الریاحی علیہ الرحمہ. بہت خوبصورت اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد سلسلہ لے کر آپ اس وقت حاضر ہیں اور موجود ہیں، اور قائم ٹی وی کینیڈا کے لیے بھی دعا گوئیں کہ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حضرت حر ابن یزید الریاحی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت حر کا تعلق کربلا سے قریب ہی ایک علاقہ جہاں آج حضرت حر کا روضہ مبارک موجود ہے، وہی حضرت حر کا علاقہ تھا، وہی حضرت حر کا قبیلہ تھا، اور قبیلہ بنی ریاح سے آپ کا تعلق تھا، جس کے نسبت سے آپ کو ریاحی کہا گیا. اور میں ایک جملہ ابتداء یوں کہہ دوں کہ حر کا یہ جو اب یہ سوال آپ لائیں گے گفتگو یقیناً اس میں آئے گی. حر کا آخری وقت میں امام حسین کے قریب آنا جو تھا یہ اس وجہ سے تھا چونکہ حر فطرتاً آزاد تھے، ظاہری طور پہ یزید کے غلام ہوئے ہوئے تھے، فطرتاً چونکہ وہ آزاد تھے لہٰذا حسین کے قریب آ گئے. چنانچہ حضرت حر بیسیکلی یہ آپ تعلق رکھتے تھے فوجی سلسلے سے، اور کیونکہ آپ اس کی فوج کے کمانڈر تھے. اور حضرت حر کے بارے میں کہا جاتا ہے یزید کی فوج کے چند بہترین نشانہ باز فوجیوں میں سے اور سپہ سالاروں میں سے حضرت ایک حر تھے. ایک جو ملعون تھا وہ حرملہ تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا. ایک شمر ملعون تھا، اس کا نشانہ کبھی ملعون کا خطا نہیں کرتا تھا. ایک حضرت حر تھے کہ جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا. پوری فوج ناز کرتی تھی کہ میں حر کی کمان میں شامل ہو کے جنگ کر رہا ہوں. یہ حضرت حر کا ایک جنگی اور سیاسی پس منظر میں نے مطلب یہ آپ اس وقت کی بات بیان کریں جب وہ امام کی طرف نہیں آئے، جب وہ علیہ السلام نہیں ہوئے تھے، سبحان اللہ، جب وہ حر تھے. تو ابھی تو ہم اس منزل میں بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے سوال کیا. حضرت حر کا یہ پس منظر ہے. اور میں پھر کہوں گا شریف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے کہ حر کی شرافت کی دلیل حسین کے پاس آنا ہے. حسین کے پاس آنے کے لیے شریف ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. غیر شریف حسین ابن علی کے پاس نہیں آ سکتا. تو یہ امام حسین کے پاس آنے کے سے پہلے تو ان کی کیا، ان کو جو لشکر یزیدی لشکر تھا کچھ ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی اس میں کہ مطلب کس طرح وہ پہلے، اور امام سے شاید کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی پہلے، جی اس بارے میں اگر کچھ بیان فرمائیں. جی بالکل ایسی ہے. دیکھیں جب امام حسین علیہ السلام کو محصور کرنے کے لیے، گھراؤ ڈالنے کے لیے آپ کا جب ایک منحوس فوج تیار کی گئی تو اس میں یہ ہوا کہ حضور کو ایک بڑی کمان دی گئی. یعنی حضور کو ایک ٹاسک دیا گیا، جیسے آپریشنز ہوتے ہیں نا، مختلف آپریشن کا کسی کو لیڈر بنایا جاتا ہے. حضور کو اس آپریشن کا ٹاسک دیا گیا کہ تمہیں حسین ابن علی کو کسی بھی طرح زبردستی کربلا میں گھیر کے روکنا ہے.
تاکہ ہم اپنے اس مکروہ مقصد کو پورا کر سکیں جس کے لیے ہم نے حسین کو یہاں تک ہم لے کر آئیں۔ چنانچہ 2 محرم کی تاریخ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت حر کی ملاقات ہوئی سید الشہداء کے لشکر سے، اور تاریخ طبری وغیرہ میں بھی ہے، اور تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے، کربلا پہنچنے سے پہلے کی بات ہے۔ 2 محرم کربلا کے قریب جب سید الشہداء پہنچے وہاں پر، اور وہ جو واقعہ ہے پورا کہ امام حسین نے باقاعدہ زمین کے نام پوچھے، 3-4 نام لوگوں نے بتائے، حسین کو تو سب پتہ تھا، ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے، تاریخ میں رپورٹنگ کروانا چاہ رہے تھے۔ آخری نام پوچھا، حل توجد لہو اسم آخر، اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی پایا جاتا ہے؟ کسی نے کہا نعم ہذہ ارض کرب و بلا، ہاں اس کا نام بے چینی اور مصیبت کی زمین بھی ہے۔ بس حسین نے فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مقتل رجالنا، ہاں یہی ہماری سواریاں اترنے کی جگہ، یہی ہمارے مردوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ، حضرت حر وہاں پہنچے اور حضرت امام حسین سید الشہداء کے ذوالجناح مبارک کی لجام کو پکڑا اور کہا کہ میں آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا، میں حر ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کی طرف نگاہ کی، اور یہی نگاہ تھی امام حسین کی کہ جس نگاہ مبارک نے اس خاک کے پتلے کو کیمیا گر بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہی نگاہ کرم تھی فرزند زہرا کی جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ یہی نگاہ اٹھنی تھی فرزند زہرا کی کہ جنہوں نے اس غلام کو قیامت تک کے لیے آزاد بنا دیا۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کی بلندی سے بیٹھ کے حسین نے زمین پہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میرا گھوڑا روکنے کی کوشش کرتا ہے، حسین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ اب دیکھیں یہ وہ جملہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، حر علیہ السلام کیسے بنے؟ تعظیم زہرا نے حر کو علیہ السلام بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب مجھے جملہ کہنے دیں، کچھ کیا خوب آپ نے محرم سے پہلے کی کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں میں، جو حالات چل رہے ہیں حاضرہ اس وقت۔ حر کو تعظیم فاطمہ نے علیہ السلام بنایا، اور گستاخی فاطمہ آدمی کو ملعون بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حر نے یہ جملہ سنا، لرز گیا حر کہ کیا کہا سید الشہداء نے، 2 قدم پیچھے ہٹے اور سر کو جھکا کر کہا حسین تم نے تو میری ماں کا نام بڑی آسانی سے میدان میں لے دیا، میں تو تمہاری ماں کا نام بغیر وضو کے بھی نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان جملہ اللہ۔ جو تھا راستے سے ہٹا دیا، اور پھر سید الشہداء کی کرم نوازی شروع ہو گئی۔ کرم حسین کا دریا بہنے لگا، جوش مارنے لگا کہ عباس حر بھوکا پیاسا لگ رہا ہے، اس کا لشکر بھوکا پیاسا ہے، ہماری مشقیں موجود ہیں۔ کوئی اور ہوتا کہتا ہمارے لشکر کی مشقیں ہم کسی کو کیوں پلائیں، ہمیں پانی کہاں کام آئے گا؟ کہ ساری مشقوں کے دہانے کھول دو، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ، کا خبردار گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اس لیے کہ یہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، اور فرمائے 3 بار آگے رکھنا، جب تک 3 بار جانور منہ نہ ہٹا لے اس کا مطلب وہ سیر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا گھوڑے پنجے ہٹا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، گرمی کے مارے ان کے پیر جلچلا رہے تھے۔ امام نے فرمایا باس گھوڑے کے پیروں پہ تھوڑا پانی ڈالو، اس لیے کہ زمین گرم ہے، ان کے گھوڑوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بس یہ نکتہ تھا جس نے 2 محرم کو حر کے دل میں جگہ کر لی۔ امام حسین وقت کے امام تھے، خطا کلامی آپ کی ہو رہی ہے، تو امام تو جانتے تھے کہ اس کا کیا انجام کیا ہونا ہے، تو ان کو تو بخوبی واقف تھے، تو وہ تو دیکھ رہے تھے جب انہوں نے پانی کے لیے کہا، یا وہ جب وہ جملے ادا کیے جو بصیرت افروز جو آپ نے بھی فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو امام کو تو غیب کا علم تھا، وقت کے امام تھے، تو انہوں نے امام حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تو میں اختتام کی طرف آؤں آپ کے سوال کے جواب کو یوں لے کر کہ اب سید الشہداء نے یہ جو اپنا کرم پیش کیا، حر نے دیکھا کہ میں کس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر یہ کون ہے؟ چنانچہ یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے حر کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا، اور یہاں سے حر کے علیہ السلام بننے کا سفر شروع ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اصحاب حسین پہ پروگرام ہے، تو میں وقفے سے جانے سے پہلے مختصراً ایک سوال میرے ذہن میں آیا، تو میں پوچھوں آپ سے کہ اصحاب حسینی کا کوئی غیر معمولی واقعہ، اور جو شہیدان کربلا ہیں، شہیدان کربلا اور دیگر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی شہداء ہیں جتنے، تو کیا ان کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو شہیدان کربلا کو، جنہوں نے امام حسین، خاص طور پہ اصحاب حسین بنی ہاشم تو ہیں ہی ہیں، جنہوں نے ان کی راہ میں، امام حسین کی راہ میں واقع کربلا کے وقت جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید تو وہ بھی ہیں، شہید کربلا ہیں، تو دیگر شہداء جو اب تک چلے آ رہے ہیں قیامت تک رہیں گے، تو ان کا مرتبہ اور ان کے مرتبے میں بھی 2 چیزیں میں نے مختلف پوچھی ہیں، تو اگر مختصراً آپ بتا سکیں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو اگر کسی اصحاب کا، کیونکہ اصحاب پہ بھی ہمیں حضرت حر تو ہمارا موضوع ہے، اور دوسرا یہ کہ شہیدان کربلا اور دیگر شہداء میں کیا؟ میں بہت کوئکلی رسپونڈ کروں اس کے اوپر۔ دیکھیے اس طرح سے ہے، ایک کتاب ہے ہماری معین الخطبہ فی محاضرات عاشورہ، عراق کے عالم کتاب لکھی، اس میں حکایت ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا، میں عالم تو نہیں کہہ رہا، وہاں تو عالم لکھا ہوا ہے لیکن میں ایسے آدمی کو عالم کہہ نہیں سکتا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اصحاب حسین کا کون سا ایسا بڑا مقام تھا، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو حسین پہ جان قربان کر ہی دیتا، ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں آنا تھا، کہتا ہے فرأیت فی المنام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، میں نے خواب میں دیکھا سید الشہداء تشریف لائیں، وہو یضحک، اور حسین مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔
یہ گھبرا گیا عالم خواب میں، اور عالم خواب میں امام حسین نے پھر دیکھ کے پوچھا کیا کہہ رہا تھا میرے اصحاب کے بارے میں، ذرا میرے سامنے پوچھ۔ یہ سمجھ گیا کہ میرا معاملہ بڑا خراب ہونے والا ہے۔ سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا کہ کیا کہہ رہے تھے میرے اصحاب کے بارے میں؟ کہا مولا معاف کر دیں، غلطی ہو گئی بس مجھ سے۔ کہا کہنا کیا چاہ رہا تھا بول؟ کہا بس میں نے یہی کہا کہ ان کا کیا مقام ہے، کوئی بھی ہوتا ان کی جگہ وہ آپ پہ جان قربان کر دیتا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام میدان میں کسی مقام پہ کھڑے، امام نے کہا چل ایک کام کر، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی اور دیکھ کہ لشکر میری طرف تیر برسا رہا ہے، میرے آگے کھڑا ہو جا اور کوشش کر کوئی تیر میری طرف آنے نہ پائے۔ یہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، میرے جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ چنانچہ جیسے ہی سید الشہداء نے نماز شروع کری، خواب میں واقعہ ہو رہا ہے، ادھر سے تیر چلا، یہ گھبرا کر نیچے ہو گیا، تیر نہ لگے۔ پہلا تیر سید الشہداء کے بازو میں لگا، یہ گھبرا گیا، دوسری بار اٹھا کہانی اب نہیں کروں گا ایسا میں۔ دوسری بار تیر چلا، پھر کہیں سے ہو گیا، امام حسین کی پشت مبارک میں تیر آگے لگا، یہاں تک کہ سید الشہداء نماز میں خون سے لہو لہان ہو گئے، تیر سید الشہداء کے جسم پہ پیوست ہو گئے۔ کہتا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اب میں نے دیکھا، بس آخری جملہ، اب کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسین نماز کے بعد میری طرف دیکھے اور مسکرا کر کہنے لگے اب تجھے پتہ چلا اصحاب حسینی کا مقام کیا ہے؟ فرمائی کہ تو ہے جو آگے سے ہٹ رہا ہے، نیچے ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، وہ میرے اصحاب تھے، پورا جسم تیروں سے چھپ چکا تھا مگر کوئی میرے آگے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اصحاب حسین کا بڑا غیر معمولی مقام ہے، اور میں عقیدے کا جملہ، مذہب کا جملہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے عقیدے کے مطابق شہدائے کربلا کے مقام کے مطابق کسی کا بھی شہید کا درجہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ائمہ کے سامنے جو شہداء شہید ہوئے ان کا رتبہ بڑا ہے، عام شہداء سے وہ یقیناً برتر ہیں، لیکن شہدائے کربلا کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو فرزند رسول پہ کربلا میں قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مولانا جواد حسین آبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام سلام اصحاب حسین، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت حر پہ اور ان کی شہادت اور دیگر حوالے سے۔ ابھی ہم مزید ان سے استفادہ حاصل کر لیں گے، ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ہے یہ محرم کا مہینہ